میں ہوں مجید احمد جئی۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ جب سے انسان روح زمین پر آیا، اپنے مقصد کو پانے کے لیے جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اس جستجو میں اسے مشکلات، سخت رویوں، غموں، دکھوں اور آہوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اکیلا انسان کبھی بھی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان ہی انسان کا سہارا بن کر اپنی اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ خالق کائنات نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا۔ عورت کو مہر وفا کا پیکر کہا گیا۔ خداوند کریم دنیا کے اقتدار پر اپنی مخلوق کو نہیں پرکھتا، بلکہ اس کے فیصلے تو ازل سے ابد تک اٹل ہیں۔ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ دیکھنے اور پڑھنے میں ایک سطر ہے، لیکن ان الفاظ کی چاشنی و تلخی کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے ماہ و سال ہجر و وصال کی سلطنت میں گزرے ہوں۔ کیا خوب کہا شاعر نے، ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں۔ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، یہ جملہ میری کلاس فیلو نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا تھا۔ میں کئی دن اس جملے پر غور و فکر کرتا رہا، سوچ و فکر کی کئی محفلیں سجائی، اور میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اقرار کیا جائے۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور 7 سال کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے عدالت سے خلا لے لیا تھا۔ وجہ کیا رہی ہوگی کبھی میں نے جاننے کی کوشش نہ کی، اور اس نے جو کچھ بتایا یقین کر لیا۔ پڑھی لکھی تھی، انگلش فرفر بولتی تھی، کیلی گرافی میں اسے مہارت تھی۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ درد عیاں ہو جاتے تھے۔ کلاس میں دوران لیکچرز پروفیسر سے جب سوال کرتی تھی تو حیران کر دیتی تھی۔ اس کی یہی خوبی مجھے متاثر کرتی تھی۔ ایم اے کی الوداعی پارٹی کے دن چند منٹ کی گفتگو میں اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا تھا، پھر اس نے اس سے خلا لے لیا تھا۔ ان باتوں نے اثر ضرور کیا، لیکن پھر کوئی رابطہ نہ رہا۔ ایک دن اس کا یہی میسج آیا، میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ آج تک انہی الفاظ کی بازگشت نے میرے ذہنی سکون کو تہہ بالا کر رکھا ہے۔ کیا کہوں کہ اعصاب مفلوج ہونے کو ہیں۔ 3 سال قبل کلاس فیلو کی جانب سے کہا گیا یہ جملہ میری زیست کے ہر سکون کو اپنے بھنور میں لے ڈوبا۔ تڑپ تو خیر اجزیات محبت میں شاہ جزیات محبت کے درجے پر فائز ہے، لیکن یک طرفہ تڑپ ہی کیوں رہ جاتی ہے؟ کوئی ہے جو جواب دے۔ میں ان سب سے مخاطب ہوں جو مجھے صبر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور اسے بھول جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کیا محبت کو بھلایا جا سکتا ہے؟ ہر ہفتے اس کی خاموش نگاہیں اور سراپے کا دیدار بحری قزاقوں کی مانند میرا سفینہ محبت لوٹ کر لے جاتی ہے۔ خود ہی پرپوز کیا اور پھر خود ہی نگاہیں بدل لینا، کہاں کا انصاف ہے؟ نامہ بر ہوں یا ثالث محبت، دھتکار کا سامنا کرنا پڑا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، تھا انہیں بھی میری طرح جنون، تھا انہیں بھی میری طرح جنون، تو پھر ان میں اور مجھ میں یہ فرق کیوں؟ میں گرفت غم سے نہ بچ سکا، وہ حدود غم سے نکل گئے۔ چلے مان لیا کہ ہجر ہمارے ہی حصے میں آیا، لیکن یہ ازلی سوگات کی وجہ بھی تو معلوم ہو سکے۔
پچھلی داستانوں سے تو یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کبھی سماج آڑے آیا تو کبھی خاندان کی نامعقول پیچیدگیاں آڑے آئیں۔ میری داستان محبت میں تو یہ سب کچھ نہ تھا۔ اقرار بھی اسی کی جانب سے اور خاموش انکار بھی انہی کی جانب سے۔ آخر کیوں ہر بار تڑپ مرد کا ہی نصیب کیوں؟ ایسے بہت سے سوالات میرے ذہن میں رقصاں ہیں۔ عشق وجہ تخلیق کائنات ہے اور انسان کی فطرت بلکہ جبلت میں شامل ہے۔ اسی لیے میں اس بات سے انکاری ہوں کہ مرد خود صنف نازک کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک فطری عمل ہے جس پہ کسی کا بس نہیں ہے۔ اگر میرے الفاظ اس کی خشمگی نگاہوں کی فصیل ودر چاک کر کے سلطنت قلب میں قدم رکھ لے تو بس میں اتنا ہی چاہوں گا کہ وہ مجھے اپنی خاموشی کی وجہ بتلا دے، تاکہ میں خود کو یا تو ناکام عاشق کے لبادے میں چھپا کر گوشہ نشین ہو جاؤں یا قفس عنصری سے الوداع ہو جاؤں۔ بچھڑا ہے تو یاد آ رہا ہے شدت سے، بچھڑا ہے تو یاد آ رہا ہے شدت سے وہ ایک شخص جو مہر وفا کا پیکر تھا۔ انکار کرنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک طلاق یافتہ عورت اپنے 7 سالہ بچے کے ساتھ میرے نکاح میں آنا چاہتی تھی، اور جب میں نے اسے اپنانے کے لیے راضی بھی ہو گیا تو پھر کیوں خود ہی انکار کر دیا؟ ایک طرف مرد کو بے وفا، ظالم اور جانے کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے، تو دوسری طرف اس کے احساسات کو یوں کیوں کچلا جاتا ہے؟ اگر ایک مرد نے اسے دھتکارا تھا تو دوسرا مرد اس کے زخموں پہ مرہم بھی تو رکھنا چاہتا تھا، اس کا سہارا بننا چاہتا تھا، اس کو خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اس مرد کا بھروسہ کیوں توڑا؟ میں آج بھی اس کے جواب کا منتظر ہوں۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل جائے تو سکون پاؤں۔ عشق حقیقی پانے کے لیے عشق مجازی سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دے تاکہ میں عشق حقیقی کی منزل کی طرف آسانی سے گامزن ہو سکوں۔